نماز ہوتی ہماری اور ہوتی کس کی ہے؟ جس کے دل میں ایمان نہیں اس کی بھی کوئی نماز ہے؟ کتنے لوگ تو دھبے دیکھ کے گمراہ ہو گئے، کتنے لوگ پجامے دیکھ کے فدا ہو گئے، کسی نے بغل میں قرآن ٹنگا دیکھا تو جان دے دی۔ ہم بغل میں قرآن نہیں دیکھتے، ہم تو سینے میں ایمان دیکھا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سینے میں ایمان دیکھا کرتے ہیں۔ اگر مسئلہ صرف نماز کا ہو تو کہتے جی یہ بڑے سخت ہیں بریلوی لوگ، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت خان صاحب تھے اس لیے سخت تھے۔ میں کہتا ہوں بے وقوف، اعلیٰ حضرت اس لیے سخت نہیں کہ خان صاحب تھے، اس لیے سخت تھے کہ وہ عاشق اعلیٰ عاشق رسول تھے، عاشق رسول تھے۔ اور میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، غلط کہوں تو ممبر سے اتار دو۔ سچ وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ اپنے تو تعریف کرتے ہی کرتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب دشمن بھی تعریف کرنے لگ جائے۔ اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا نا، خبر اشرف علی تھانوی کو پہنچ گئی۔ اس نے کہا افسوس آج ایک علم کا پہاڑ چلا گیا۔ کس نے کہا یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس آج علم کا پہاڑ چلا گیا۔ شاگردوں نے کہا تھا جناب بڑی نفرت تھی آپ سے، ان کو آپ سے ساری زندگی انہوں نے کفر کے فتوے دیے، لیکن تعجب ہے پھر بھی آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اشرف علی تھانوی نے کہا تھا عشق کے جس معیار پہ احمد رضا تھے، اگر اس معیار پہ ہم ہوتے تو جو فتوے انہوں نے دیے تھے وہی فتوے ہم بھی لگایا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کرم والا کرم یہ کیا کہ مدینے والے کی امت میں پیدا کر دیا، اور یقین کریں، یقیناً اس بات پہ بھی بڑا فخر ہو، اس نے انسان بنایا، کرم کیا، حضور کی امت میں بنایا، اور پھر کرم یہ کیا کہ مجھے اور آپ کو بریلوی سنی بنایا۔ یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بریلوی سنی بنایا۔ ہاں، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل بیت کا عاشق کہتے ہیں لیکن دامن ان کا صحابہ اکرام کی بے ادبی سے تر ہے، کتنے ایسے ہیں جو صحابہ کے نوکر کہتے ہیں اپنے آپ کو لیکن کہیں دیکھو تو اہل بیت کے خلاف بھونکتے ہیں۔ یہ بریلویوں کا مقدر ہے جن کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے گھر والوں کا دامن ہے۔ اس بات پہ جتنا ناز کرو کمی کرو۔ ہاں، جب کبھی نہ یاد آیا کرے نا بریلی کا امام، تو ضروری نہیں ہے بریلی جاؤ، گھر میں ہی بیٹھ کے رخ بریلی کی طرف کر لیا، کیا بات ہے، اور گردن جھکا کے کہہ دیا کرو ڈال دی قلب میں عظمت حسین۔ کیا بات ہے، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، تعلیم اعلیٰ حضرت، مرکز بریلی شریف۔ یہ ہمارا مقدر نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو مانتے، ہم کہتے ہیں بے شک ہم رسول کو بھی مانتے ہیں، رسول کی بھی مانتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارے عشق کی انتہا ہے، ہم تو اس کی بھی ماننے لگتے ہیں جو نبی کی ماننے لگتا ہے۔ لوگ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کوئی فرق تھوڑی پڑتا۔ اللہ کی قسم، مجاہد ملت کوئی مسجد نبوی کے مینار سے نہیں اترے تھے، ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا، مفتی اعظم نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا، تاج الشریعہ نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا، امام احمد رضا نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا، لیکن یہ ہمارے عشق کی انتہا ہے۔ جب وہ بولتے ہیں نا تو ہم ان کا منہ نہیں، ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کا منہ دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، حضور کا نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ۔ ہاں، اور یاد رکھو سنیوں، لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جتنے بیٹھے ہیں ساری بے نمازی بیٹھے ہیں، ایسے جلسوں سے کیا فائدہ، ایسے میلاد سے کیا فائدہ۔ میں کہتا ہوں ہوش کر، نماز کا تعلق عمل سے ہے، جلسے کا تعلق عقیدے سے ہے، یہ یاد رکھنا پڑے گا۔ میں نماز کو ہلکا نہیں کہہ رہا ہوں، نماز فرض ہے، قرض ہے ہم پہ، بنا ادا کیے مر گئے تو کوئی بخشش نہیں ہے، حساب دینا ہے۔ لیکن ذرا ان سے میری گزارش ہے جو میلاد کو ختم کرنے کے چکر میں کہہ دیتے ہیں نا کہ جی میلاد بعد میں کراؤ، پہلے نمازیں پڑھو، ہم کہتے ہیں خدا کی قسم
سنی نماز بھی پڑھتا ہے، سنی میلاد بھی مناتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور نماز ہوتی ہماری ہے، اور ہوتی کس کی ہے؟ جس کے دل میں ایمان نہیں اس کی بھی کوئی نماز ہے؟ کتنے لوگ تو دھبے دیکھ کے گمراہ ہو گئے، کتنے لوگ پجامے دیکھ کے فدا ہو گئے، کسی نے بغل میں قرآن ٹنگا دیکھا تو جان دے دی۔ ہم بغل میں قرآن نہیں دیکھتے، ہم تو سینے میں ایمان دیکھا کرتے ہیں، کیا بات ہے، سینے میں ایمان دیکھا کرتے ہیں۔ اگر مسئلہ صرف نماز کا ہو تو کہتے جی یہ بڑے سخت ہیں بریلوی لوگ، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت خان صاحب تھے اس لیے سخت تھے، میں کہتا ہوں بے وقوف، اعلیٰ حضرت اس لیے سخت نہیں کہ خان صاحب تھے، اس لیے سخت تھے کہ وہ عاشق اعلیٰ عاشق رسول تھے، عاشق رسول تھے۔ اور میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، غلط کہوں تو منبر سے اتار دو۔ سچ وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ اپنے تو تعریف کرتے ہی کرتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب دشمن بھی تعریف کرنے لگ جائے۔ خبر اشرف علی تھانوی کو پہنچ گئی، اس نے کہا افسوس آج ایک علم کا پہاڑ چلا گیا۔ کس نے کہا یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس آج علم کا پہاڑ چلا گیا۔ شاگردوں نے کہا تھا جناب بڑی نفرت تھی آپ سے، ان کو آپ سے ساری زندگی انہوں نے کفر کے فتوے دیے، لیکن تعجب ہے پھر بھی آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اشرف علی تھانوی نے کہا تھا عشق کے جس معیار پہ احمد رضا تھے، اگر اس معیار پہ ہم ہوتے تو جو فتوے انہوں نے دیے تھے وہی فتوے ہم بھی لگایا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ہے کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مقدر ہے ہمارا کہ خدا نے ہمیں رضوی بنایا ہے، رضوی بنایا ہے۔ اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ان مفت کے ملاؤں سے جو سگریٹ اور چائے میں بک جاتے ہیں، خدا کی قسم آج بھی امام احمد رضا کا دامن تھام لو، کیا بات ہے، تھام لو امام احمد رضا کا دامن۔ جنت میں جانا ہے تو اعلیٰ حضرت ہی کو مقتدی ماننا پڑے گا۔ کیا بات ہے۔ اور مقتدی ماننے کا مطلب یہ نہیں جناب کچھ مسائل میں فطرت کے مطابق عمل کر لیا، کچھ مسائل میں طبیعت کے مطابق عمل کر لیا، جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوئی مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق عمل کر لیا، یہ بھی کوئی مسلک ہے؟ ہم تو یہ ہے اصول ہے تو یار جب دامن ان کا تھام آئے نا تو پھر مر سکتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو نصیب والے ہیں، خدا نے مجھے اور آپ کو بریلوی بنایا۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ بہار بنگال کے لوگ اجمیر جاتے ہیں تو یہ بریلی میں کیوں بھیڑ لگاتے ہیں؟ میں نے کہا تیری سمجھ میں نہیں آیا، بنگالی کی سمجھ میں آ گیا تھا، تیری سمجھ میں نہیں آیا۔ بولا کیا مطلب؟ میں نے کہا تو گدھا ہے، یہ انسان ہے۔ کہتے ان میں تو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ کپڑوں پہ پابند ہوتے ہیں۔ میں نے کہا شکر ہے، کچے مکان ہوتے ہیں لیکن ایمان پکے لے کے آتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت یہ آج کی بات نہیں، آج مل جائے تو ایسی دھلائی کروں گا 7 پشتوں تک صاف ستھرے پیدا ہوتے رہیں گے۔ تب اس نے کہا تھا یہ جن کے کپڑوں پہ پابند، جنہیں ٹوپی اوڑھنے کا سلیقہ نہیں، انہیں سمجھ میں آ گئے۔ میں نے کہا شکر ہے، کچے مکانوں والے پکے ایمانوں والے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ جانتے ہیں دین دیا غریب نواز نے ہے، بچایا احمد رضا خان نے۔ کیا بات ہے، یہ سچی بات نہیں ہے؟ دین دیا غریب نواز نے ہے، بچایا، سارے بولے بچایا۔ کچھ لوگ چپ بیٹھے ہیں، میرا اپنا مزاج بھائی، جتنے بھی بیٹھے نا عاشق بیٹھے، اگر کسی کو کوئی بیماری لگی تو سائیڈ سے بیٹھے، تاکہ اگر پیٹی میں ایک سڑا سیب ڈال دو نا پوری پیٹی گلا دیتا ہے، ایک ٹماٹر ڈال دو نا 100 ٹماٹروں میں تو وہ اکیلے ہی سارے ٹماٹر خراب کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی سڑا بھوسا ہو نا تو سائیڈ سے بیٹھے، لیکن بیٹھے میں اٹھانے کا قائل نہیں، اس لیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا بریلوی گالی دیتے ہیں، میں کہتا ہوں بیٹھ کے دیکھ اعلیٰ حضرت کے نوکر نبی کا میلاد کیسے پڑھا کرتے ہیں۔ میلاد کا یہ جلسہ ختم نہیں ہوگا، کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا آنے والے۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ کا شکر۔ ہم سننی ہے، اس سے پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ شروع میں حضور کا شجرہ پڑھ دے گا۔ تیار ہے شجرہ پڑھنے کے لیے؟ آپ نے
آپ نے بڑی اچھی اچھی نعتیں سنی اور یقین جانے میرا بھی جی چاہتا اگر کوئی نعت پڑھے نا تو پھر سنتے ہوئے دل لگتا ہے. وہ نہیں جو گویے ہوتے ہیں پی کو لے کے بیٹھا کوئی پی کو لے کے بیٹھا کوئی گانی گا رہا کھڑا نعت ہونا. نعت کا مطلب کیا؟ جب نعت پڑھی جائے اور دل گنبد خضرا کا طواف کرنے لگے نا تو سمجھ لینا محفل بھی قبول ہے، نعت بھی قبول ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ کھڑا ہو جو یہ چل رہی ہے وہ تماشے پر. نعت بڑی اچھی پڑھی. ایک شعر ایسا تھا اللہ کی قسم بات فاطمہ زہرا کی آئی، مگر میں بات کروں گا انشاءاللہ اس ذات پہ بھی. توجہ ہے آپ کی. مجھ سے شجرے کو کہا گیا ہے پھر حضور کی ولادت بیان کرنی ہے، پھر ارسلت الی الخلق کافہ کا تھوڑا سا مفہوم بیان کرنا ہے. اگر شجرہ سننے تیار ہیں ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. جب ہاتھ کا اشارہ کروں یہ موبائل والے بھیا تم بھی مسلمان اگر تم بھی سبحان اللہ کہہ دو کتنے کچھ جائے. موبائل لگے رہے نا تو تمہارے لگے ہیں نا، مگر آپ بھی ذرا سنیں تاکہ پتہ چلے یہ جتنے بیٹھے ہیں صرف پیسہ کمانے نہیں آئے ہیں، کچھ حضور کو منانے بھی آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں جب ہاتھ کا اشارہ کروں گا نا تو آپ کو کہنا ہے کیا ماشاءاللہ، لیکن تھوڑی سی بیداری سے کہنا ہے. اس میں فائدہ کیا ہے؟ آپ کو نیکیاں مل جائیں گی، مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا. بات صاف ستھری اچھی رہتی. میں سانس لے لوں گا بیچ میں اور آپ کو نیکیاں مل جائیں گی. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. ابھی سارے نہیں بولے، ذرا سارے بولیں سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش. مسئلہ یہ اشرف علی تھانوی سے پہلے مسئلہ اس کا ٹھیک تھا، یہ میلاد بھی پڑھتا تھا اور اس کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ میلاد کے بھی قائل تھے، سلام کے بھی قائل تھے. ہاں اشرف علی تھانوی کے پیر. کسی نے اشرف علی تھانوی سے کہا کہ جناب آپ کی ذرا حضور کی میلاد سنا دو، تو اس نے بڑی عجیب بات کہی کہ اگر میلاد سنانے کے لیے روایات یاد ہونی چاہیے. مجھے کوئی روایت ہی یاد نہیں. مجھے حیرت ہوئی پڑھ کے. میں نے کہا مجدد کہلانے والا حضور کی ولادت کی روایتیں نہیں جانتا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو میرے نسب کے ساتھ نام یاد کر کے لے کے آئے گا نا میں ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کر دوں گا. تو ان کے مجدد کو حضور کی ولادت کے تعلق سے کوئی روایت ہی یاد نہیں. اٹھانا چھوٹے سے سنی کو کسی بچے کو اس سے پوچھ حضور کا میلاد کیا ہے، کیا شان ہے مصطفیٰ کی، تو وہ بچہ بھی کہے گا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو بولو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش جو پنڈال کے باہر بیٹھے ہیں وہ دل تھوڑا نہ کریں. کمیٹی نے بڑا اچھا جلسہ سجایا اور مجھے نا اتنا مجمع بڑا اچھا لگتا ہے. اس میں میں سب کو دیکھ لیتا ہوں، سب مجھے دیکھ لیتے ہیں، سب مجھے دیکھ لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہ بھی دکھے نا تو دل تھوڑا نہ کرے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس کی محفل سجی ہے وہ حضور دیکھ رہے ہیں، وہ حضور دیکھ رہے ہیں. یہ سفید داڑھی والے لوگ، یہ کم عمر بچے، یہ کیوں آ کے بیٹھے ہیں؟ کیا کام ہے ان کا محفل میں؟ کوئی کہے گا سن تو میں امام احمد رضا کی بات نہ کروں، اس کی بات کروں جسے یہ بھی محدث کہتے ہیں. نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس محفل کا فائدہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں جس جگہ پہ حضور کے میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے نا اللہ 1 سال تک اس جگہ پہ اپنے کرم کی بارشیں کیا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جگہ سے مراد پوری بستی ہے، اس بستی میں اللہ کرم کی بارشیں فرمایا کرتا ہے. اور اگلا انشورنس بیمہ ہو رہا ہے. آگے فرماتے ہیں 1 سال تک اللہ اس بستی سے مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا ہے. ماشاءاللہ، بہت ورنہ قسم خدا کی اگر کوے والوں میں پیدا ہو گئے ہوتے تو کوے ہی ڈھونڈ رہے ہوتے. کبھی مصطفیٰ کا لنگر کھلا رہا ہے، کبھی غریب نواز کی چھٹی ہے، تو کبھی امام احمد رضا کی تاریخ کے جلسے ہیں. خدا نے جتنے بھی دیے بڑے بڑے دیے ہمیں، شکر ہے اس کا. میں ادھر نہیں جاؤں گا، مجھے آج مدینے جانا ہے. کیا بات ہے. چلیں گے مدینے انشاءاللہ. توجہ ہے نا. اور اگلی بات لنگر بھی کیا ہوگا 12 لوگوں، آج بھی لنگر تھوڑا بہت رہا ہوگا ہے کہ نہیں؟ لنگر رہا نا.
ہاں تو تھوڑا سا لنگر کا حق ادا کر کے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. یہ لنگر ہے کیا؟ اس کا بھی کیا فائدہ؟ یہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی زبانی بتاؤں. فرماتے ہیں میں ہر سال نا حضور کے نام کا لنگر کرتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ جن کو وہابی بھی محدث مانتے ہیں. یہ ان کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں ہر سال نا حضور کی 12ویں پہ لنگر کرتا تھا. ایک دن میرے گھر میں کچھ رہا ہی نہیں. سال کے 12 مہینے برابر نہیں آتے. کبھی کسی کی جیب بھری ہوتی ہے, کبھی خالی بھی ہوتی ہے. سب کی ہمیشہ جیبیں بھری نہیں ہوتی. کہتے ایک سال ایسا بھی آ گیا نا, میرا گھر بھی خالی, میری جیب بھی خالی. میں رو دیا. حضور ہر سال بھیڑ رہتی تھی, آج کچھ بھی نہیں. کہنے لگے کچھ نہ ملا نا, میرے گھر میں چنے رکھے تھے. چنے سمجھتے ہیں نا, چنے رکھے تھے. چول آئے تو کہتے میں نے وہی بانٹ دیے. لیکن دل میں نا یہ دھک دھک رہی, ولی اللہ آپ صرف چنے بانٹے, حضور کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں یہ سوچتے سوچتے سویا. کہتے ہیں ادھر آنکھ تو سوئی, تقدیر جاگ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقدیر جاگ جاتی ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا نا حضور بیٹھے دسترخوان لگا. کہتے ہیں بڑے بڑے قیمتی کھانے لگے تھے, لیکن حضور میرے چنوں کو عزت بخش رہے تھے. حضور میرے چنوں کو عزت بخش رہے تھے. اور مجھے آواز دیتے کہنے لگے ولی اللہ, جی یا رسول اللہ, اب دل تھوڑا نہ کرنا, میں نے تیرے چنے بھی قبول کر لیے ہیں. اور یار ضروری نہیں ہے بھگونا بنے گا تبھی لنگر ہوگا, ہاں گوشت کٹے گا تبھی لنگر ہوگا. کچھ نہ ہو 5 روپے جیب میں پڑے ہوں, بسکٹ کا پیکٹ لینا, 5 بسکٹ ہی حضور کے نام پہ بانٹ دینا. 5 بسکٹ بانٹ دینا. خدا کی قسم حضور قیمت نہیں دیکھا کرتے, حضور تو دل دیکھا کرتے, دل دیکھا کرتے. تو یہ فائدے ہیں 12ویں کے. ہاں یہ فائدے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایف ڈی کرا لیجئے جیون بیمہ, کیا ملے گا؟ کہتے ٹانگ ٹوٹ گئی تو 3 لاکھ, ہاتھ پیر ٹوٹے تو 5 لاکھ, مر گئے تو 10 لاکھ. میں نے کہا یہ بھی کوئی بیمہ ہے؟ کہا پھر کہا میں وہ بیمہ نہ بتا دوں, تو ٹوٹنے کے بعد دیتا, وہ نہ ٹوٹنے کی گارنٹی دیتے. اور یہ گارنٹی ولی اللہ نے, محدث دہلوی نے, شیخ عبدالحق نے دی ہے. کہتے میلاد مناؤ 1 سال تک محفوظ رہو گے. میلاد کا فائدہ ہے. یہ میں نے گھر کی بات نہیں بتائی ہے, یہ میں نے ان کی بات اس لیے بتائی ہے کیونکہ ان کو وہ بھی مانتے ہیں. اگر خالی اعلیٰ حضرت کی بات کرتا تو لوگ کہتے وہ تو عشق میں کہہ گئے. کہتے ہی عشق میں تھے. کتنی پیاری بات کہی تھی, طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. سوچو تو صحیح ہے, اگر ان کے قدموں میں بیٹھنے والے مجاہد کا عشق کیسا ہے, خود عزتوں پہ پہرے دینے والے احمد رضا کا عشق کیسا ہے. والوں کو سوچنا چاہیے. چلیں میلاد کی طرح, اگر نہ تھکے تو کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, لیکن جب میں آپ لوگوں کا پیار دیکھتا ہوں نا تو قسم سے میری تھکن ہی اتر جاتی ہے. یہ سچی بات ہے. لوگ کہتے ہیں یار اماں تجھ سے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں. میں نے کہا غلط ہے, لوگ مجھ سے محبت نہیں, مجھ سے عشق کرتے ہیں. عشق کرتے ہیں. کہنے لگے وجہ, میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں حضور کی امت سے عشق کرتا ہوں. میں کبھی بھی خطیب بن کے نہیں جاتا, میں کبھی میں بہت بڑا علامہ بن کے جاتا ہوں, ڈاؤ بھی تھک کے دو کسی سے نہیں ملنا. میں حضور کا نوکر بن کے آیا اور غلاموں کے بیچ میں آیا, اور صرف یہ سوچ کے آیا ہوں ان عاشقوں کو حضور کی باتیں بتاؤں گا, ان کا دل بھی مدینہ بنے گا, ان کا جسم بھی مدینہ بنے گا. تو آپ لوگ اتنی پیار سے ذرا سبحان اللہ کہہ دیں کہ ذرا تھکن ہی اتر جائے. ماشاءاللہ. دیکھو اگر کسی کو لنگر نہ بھی ملاؤ نا تو اللہ کے بندے ذرا گھر سے اتنا کھا کے آ جایا کرو کہ سبحان اللہ کہنے کا سہارا بنا. تبرک بھی ہے ماشاءاللہ, بعد میں دیکھیے موج آنے والی ہے. سنیوں کی جو مقدر ہے جو تبرک مل رہے ہیں, موج بھی آنے والی ہے, تبرک بھی ملے گا. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. میں حضور کا میلاد بیان کرنے لگا ہوں. جب میں شروع ہو جاؤں گا نا تو پھر نہیں کہوں گا آپ سے آپ کو کیا بولوں. پھر انشاءاللہ جب مدینے دل پہنچ جائے گا نا تو خود بخود مومن کے دل سے کیا آواز نکلے گی,